اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکوع نمبر 2 میں ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ اگر میں اس رکوع کا خلاصہ آپ کو بتاؤں تو وہ فقط اتنا بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ حق اور حق والوں کی مدد کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے اور اس مدد کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ اب آغاز ایک ایسے شخص سے ہوتا ہے کہ جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کنارے پر عبادت سے مراد یہ کہ اس طرح کہ جیسے ایک شخص بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرف پلڑا بھاری ہے، جس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے جو جنگ جیت رہا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے اور جو ہار رہا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ اس شخص کا بھی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے حرف پر کھڑے ہو کر، یعنی کنارے پر۔ یہ جو ہم حرف عربی زبان میں بولتے ہیں حروف تہجی، یہ حرف بھی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کنارہ ہے گفتگو میں، بات کرنے میں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اس کے پاس خیر پہنچتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب اس کو آزمائش پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اوندھے منہ پھر جاتا ہے، الٹے منہ۔ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں ایسے شخص نے نقصان کو اٹھایا۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ واضح نقصان ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں یہ ان کو نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، اور یہ دور کی گمراہی ہے میں پڑے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ، یہ بلاتے ہیں اسے کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، یعنی نفع کا بھی ذکر ہو گیا، یہاں پر نفع بھی ہے، یعنی یہاں پر نفع سے مراد کیا ہے؟ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی حرام کا کاروبار کرے اور اس کو اس میں بڑا نفع ملتا ہے، اسی طرح کہ جس طرح اصحاب السبت نے ہفتہ کے روز مچھلیوں کو پکڑا تو نہیں لیکن ہیلے سارے اختیار کر لیے تھے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ شرع کے الفاظ آتے ہیں کہ سبت کے دن مچھلیاں بھی بہت زیادہ آتی تھیں، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ اگر یہ کسی بت پر چڑھاوا چڑھائیں یا جا کر اپنی جبین کو ٹیکیں اور پھر دیکھیں کہ ہمیں اس عمل سے، اس کام سے بڑا فائدہ ہوا ہے، فلاں کام میں بڑا فائدہ ہوا، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، اور یہ مولا بدترین ہے اور یہ رفیق بھی بدترین ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو باغات میں داخل کرے گا، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور شخص کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے مرتبے اور مقام اور اللہ کی طرف آنے والی جو ہیلپ ہے، مدد ہے، اس کو دیکھ کر یہ جلتا ہے، کڑتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اگر رسی لے کر، یعنی ایک ذریعہ بنا کر آسمان تک چلا جائے، پہنچ جائے، اور یہ کوشش کرے کہ اس مدد کو یہ کاٹ دے، اور پھر یہ ذرا غور کرے، دیکھے کہ اس نے کیا، اس کا جو غصہ ہے اس تدبیر سے کیا اس کا غصہ ختم ہو گیا، چلا گیا؟ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر لیں، جو بھی کوشش کر لیں، آسمان تک پہنچ جائیں، طاقت اور قوت اختیار کر لیں اور دنیا کے ذرائع اور وسائل پر پابندی لگا دیں، کچھ بھی کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی ہر صورت میں مدد کرے گا، خواہ یہ اپنے حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آیات بینات کے ساتھ، کھلی کھلی آیات اور باتوں کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 ہے، ایمان والوں کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر کیا، سابئی کا ذکر کیا، نصارہ کا ذکر کیا، مجوس کا ذکر کیا اور مشرکین کا ذکر کیا، اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور اللہ کا پیغام بھی بالکل واضح ہے، اتمام حجت بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود یہ لوگ دل میں شک پالے ہوئے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے، حق کو قبول نہیں کرتے، تو اب فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلاصتاً آپ یوں کہہ لیجئے کہ گروہ تو مختلف ہیں کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دو میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو ماننے والا ہے اللہ کو، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔
اللہ کو مانتے تو سب تھے، لیکن ماننا اس طریقے سے جس طرح قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اس کی ذات کے ساتھ ماننا، اس کی عبادت میں یکتا ماننا، یہ ہے در حقیقت توحید۔ فرمایا ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں کہ جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے۔ اب فرمایا فالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے ہم نے آگ کے لباس کو کاٹ دیا ہے، یہ کاٹا جا چکا ہے ان کے لیے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسعر بہ ما فی بطونہم والجنود، اور ان کے باطن میں، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی گل جائے گا، والجلود، اور ان کی جلدیں بھی گل جائیں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی یہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں اس غم سے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کو ہم دوبارہ اس میں لوٹا دیں گے، اور یہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اب اس کے بعد مومنین کا ذکر کیا کہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا، مومنین کے عمل صالح ساتھ بیان کر دیا، اور باغات میں داخل ہوں گے جس میں یہ آراستہ کیے جائیں گے، کس سے؟ سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکیزہ بات قبول کر لی تھی۔ اور وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنا راستہ ان کو دکھا دیا تھا۔